نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت، یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار میں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی محبت سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے سامنے دونوں ہاتھ بن کر کھڑا ہو جائے۔ بہت خوش ہوتا ہے خدا، وہی نماز کی حالت ہے کہ جو ہاتھ دیا ہو ذات کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا عاجزی کے ساتھ، تو وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہ محبت ہے، چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے ایسی محبت کرے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ، میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہی کہ بندگی ہے، عاجزی سے کہتے رہے کہ میرے سامنے بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کہے کہ بس تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ محبت پورے کی پوری محبت ہی محبت، یعنی یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور بندے کے درمیان کہ ہمیشہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ ایک عشق کا ہے مقام ہے، اور بندہ عشق سمجھ کر کے محبوب سے محبت کرے، یہی اصل ہے۔ یہی نماز کا اصل بھی یہی ہے کہ نماز میں اللہ سے بات چیت، یعنی محبوب سے بات چیت کا موقع سمجھ کر کے عشق و محبت سے کھڑا ہو۔ اور پھر اگر رکوع کو جاتا ہے تو سمجھے کہ کمر جس نے دی اس کے سامنے جھک رہی ہے، میرے مولا کے سامنے، تو یہ کمر دینے والی ذات کے سامنے جھک رہی ہے، تو اس کے ساتھ جھکائے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت سب خوش ہوتے ہیں، میرا بندے نے میرے ساتھ اتنی عزتی کی۔ اور جب استحضار رہے کہ سوچے کہ اسی کے لیے فرمایا گیا کہ ہمیشہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے احسان کا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربان جائیں کیا کتنے پیارے آسان سے بتا دیا کہ اگر وہ تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ مقام تو بہت اونچا مقام ہے، تو کم سے کم اتنا تو یقینی ہے کہ وہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار کو۔ جب اس کے بعد سوچو کہ اللہ کے قدموں میں گر رہا ہوں، اپنے ناک اور پیشانی کو رگڑ رہا ہوں، اللہ کے میرے محبوب کے پیروں پہ اپنا سر پیشانی رکھ دیا، یہ سجدہ ہے۔ اس استحضار کے ساتھ کہ میرے محبوب کے پیروں میں نے پیشانی رکھ دی اور اس کے سامنے گڑ گڑایا ہے، اس کی محبت کا، یعنی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو یہ اگر استحضار ہوتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بھی خوش ہوتی ہے، بندے کے اندر بھی ایک ایسی محبت پیدا ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس دین کا خلاصہ یہی ہے کہ محبت، عشق، محبت، خدا کے ساتھ محبت۔ اور جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے گھر کا آ کر کے طواف کرو، چکر کاٹو، جیسا جو ہے مجنون لیلا کا گھر کا چکر کاٹتا رہا، چیخا مارتا رہا، یہ گھر کے اندر ایسا، یہ تو فنا ہونے والی چیز تھی، یہ تو دیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی وہ نہیں، گل سڑنے والی چیز پر فدا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو آ کر کے چکر کاٹے عاشقین، جس کو اللہ نے وہ دولت دی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ وہی حج ہے، اسی کو چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے، یعنی اللہ کے لیے، یعنی اس کی یاد و محبت میں بھوکا رہے، اسی کی یاد میں رہے، بھوکا رہے، عبادت میں رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، بیٹھا رہے۔ یہ یعنی کبھی ایسا بھی حال آتا ہے انسان کی محبت کے اندر، عشق کے اندر، کہ کھانے پینے کا بھی وہ نہیں رہتا، وہ سب چھوڑ کر کے بیٹھا رہتا اسی یاد کے اندر، اللہ اللہ کر کے، یعنی محبوب کی یاد میں بیٹھا رہتا عاشق۔ تو یہ شکل ہے ہی روزے کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، عشق ایسا، اتنا عشق کہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اتنے دیر اللہ کی یاد و محبت میں زندہ رہے، یعنی اسی حال میں رہے، یہی تو ہے۔ اور پھر جو ہے یہ مال اللہ کے لیے، یعنی صدقہ کرے، اللہ کے لیے دے، یہ صدقہ بھی وہی ہے کہ محبت میں اللہ کی راہ میں دے، اللہ کے لیے دے، اللہ کی راہ میں دے، یہ صدقہ ہے۔ اور زکوٰۃ، جب جس کو پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یعنی میری راہ میں دو، مجھے دو، دھیان دینے والی ذات اسی کی ہے، اب اسی کو دے رہے ہیں۔ تو یہ پوری عبادت دین کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ایک محبت میں، عشق میں کام کرے، تب سوچ کے دیکھو کتنی ترقی ہوگی۔ ایک ایک لمحہ بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، سوچے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، جس نے ہاتھ دیا اسی کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے،
اور سوچے کہ کمر جیسی ہے تو کمر اسی کے سامنے جھکے، سجدہ اسی کے سامنے، سر سے پیشانی اسی کے در پہ، اسی کے پیر سینے اسی کے سامنے سر جھکا دے، سر میں سجدہ ریز ہو جائے. یہ سب کچھ اسی کے لیے. یعنی یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا عشق کا مقام ہے کہ جتنا اللہ سے محبت کرے گا اتنا ہی عبادت کے اندر مزہ ملے گا اور ترقی کرتا چلا جائے گا. اللہ کی محبت ترقی کا جو ہے نا زینہ ہے، جتنا محبت کرے گا اتنی ہی ترقی کرے گا. یہ حال ایسا ہو جاتا ہے دیکھو کہ آدمی کوشش کرتا ہے تو بالکل جو ہے، اس میں تو لکھا ہے حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امی عائشہ نے جب بھی بلایا تو کون عائشہ، حال ایسا حال تھا اللہ کے ساتھ تعلق کا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے والد کا نام بتایا تو کون ابو بکر. یعنی یہ کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن دوستو عزیزو، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ولی بھی مقام پہنچ سکتا ہے، ہر اللہ کا خاص بندہ ہی پہنچ سکتا ہے. عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت تہجد میں اٹھے، رات 3 بجے سے اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو گئے کہ 11 بجے تک، 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک صرف ذکر میں رہے، اللہ کی ذکر میں رہے. وہ غیر معمولی تھا، اس دن زیادہ ذکر میں رہ گئے. اس دن جو ہے اتفاق تھا کہ ان کو جو ہے کچھ دفتری کام کے لیے ایک پرچے میں سائن کرنا تھا. خادم پہنچا 11 بجے، کہا کہ جو ہے یہ پرچہ پہنچانا ہے دفتر کا، آج آخری دن ہے، آج پہنچنا ہے دفتر میں جمع کرنا ہے، آپ کی دستخط چاہیے. تو پوچھا کہ میرا نام کیا ہے، بار بار پوچھا کہ میرا نام کیا ہے، مجھے کیا نام ہے میرا. کہا کہ بول گا عبدالغنی. کہا تو اچھا تو دو جلدی فوراً سائن کیا. یہ کیفیت کیا ہوتی ہے ذکر میں اللہ کا وہ مقام. سوچ کے دیکھیے، یہ اس زمانے کی بات نہیں، اب کی بات ہے. عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے سب بھول جائے، کہ اللہ کی محبت میں ایسا گم ہو جائے، کہ اللہ کے ذکر میں ایسا گم ہو جائے کہ اس کے تعلق اس رب کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا آدمی، کہ اپنا نام بھی یاد نہیں کہ کیا نام ہے میرا. یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے محبت، یہی تقاضا ہے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسی محبت ہو، سچی محبت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایسی محبت، اتنی سادگی زندگی کہ کوئی پہچان نہ سکے. اسی لیے کسی اللہ والے کو جو ہے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا، اس کی باطن کی کیفیت خدا ہی جانتا ہے. ظاہر میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے. عبدالغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے واقعات آپ نے سنے ہیں، لیکن ان کے ذاخطہ آپ دیکھیں گے تو لنگی ایسی تھے، لنگی پہنتے تھے، لنگی ایسی کہ ایک لنگی اونچی چڑھی ہوئی، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا یہاں پر بہت سی جو ہے کسان یا بالکل خریہ کے لوگ اس حال کے تھے کہ جو ہے کپڑوں میں بھی، اور اس کا بھی جو ہے اس کا ان کا اپنے اللہ کی یاد و محبت میں ایسے رہتی تھی ان کی روح، کہ ان کے دل، ان کا تعلق، کہ پھر اس کی چیز ان کو پر توجہ ہی نہیں ہو رہی. کوئی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا. یہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے. میں آدمی کو سادگی سے پہچانا نہیں جا سکتا. اسی لیے دوستو عزیزو کہ ہمیشہ کسی اللہ والوں کی پہچان کے لیے اللہ سے مدد مانگو. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیں کہ یہ فلاں آدمی کی طرف رجوع ہو جائیں، تو پھر اس کے پر پوری محبت کے ساتھ رجوع ہو جائیں. اپنے عقل کو نہ دوڑائیں، اس کو جانچنے کی کوشش نہ کریں. اسی کے لیے جو ہے پہلے فرمایا گیا استخارہ کر لو، اللہ سے دعا مانگو. کہاں جس طرف اشارہ ہوتا ہے، کس طرف تمہارا دل کا میلان ہوتا ہے دیکھو. اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف جڑ جاؤ، یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی سے خدا ملے گا. کیونکہ خدا ہی سے مانگتا ہے تو خدا ہی سے پوچھتا ہے کہ میں کس کی طرف رجوع ہو جاؤں، کون میرے لیے مناسب ہے. بار بار اللہ سے مانگا، جس طرف اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا دل کا میلان اس کی طرف ہوگا، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. تو پھر اس کی طرف ہو گئے بعد پھر اس کو مزید جانچنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. ضرورت کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سے جب مانگا ہے تم نے تو اللہ نے اشارہ کیا ہے، تو تمہاری یہ ضرورت کیسی ہو گئی کہ اس کو ناپے. خدا ہی جانتا ہے اس کی باتیں. انسان اپنے عقل سے یا آنکھوں سے نہیں پہچان سکتا، کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا، جانچ نہیں سکتا. اس کی باطنی کیفیت پر ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور باطن کی کیفیت کا تو خدا جانتا ہے. خدا کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا. کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، اور کسی نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے لوگ جانیں اپنے حالات کو، اصل حالات کو چھپانا چاہتے ہیں. پھر کبھی کوئی چیز عیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں
مخلوق کو، تاکہ ان سے دعائیں کرا لیں، ان کے اپنی اصلاح ہو جائے، یا ان کی دعاؤں سے ان بندوں کی زندگی بدل جائے، اس لیے اللہ بتا دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کو معلوم ہو گیا کسی کو اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے فوراً استفادہ حاصل کریں اور اللہ کو پانے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کی محبت اصل ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی سب کچھ مل گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی کے لیے فرمایا کہ اشد حب اللہ، اللہ تعالیٰ کا شدید محبت کو مانگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کو مانگا ہے، تو معمولی نہیں، کتنی محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت۔ یہ محبت کو اللہ سے مانگنی چاہیے، ایسی محبت ہو، اور اس کی محبت جو تم سے محبت کرتا ہو، کتنی پیاری بات ہے، اور اس اعمال کی محبت جو تو تمہاری محبت آ جائے۔ خدا سے کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ تیری محبت شدت سے چاہتا ہوں، اور تیری ان پیاروں کی بھی محبت چاہتا ہوں جو جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی بھی محبت چاہتا ہوں جس سے تو مل سکتا ہے۔ میں جس راستے سے خدا ملے گا اس کے اعمال سے بھی مجھے محبت پیدا کر دے، اور جس کے ذریعے سے تو ملے گا اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے، اور تیری محبت بھی ڈال دے، سب سے زیادہ تیری محبت ڈال دے۔ اسی کا ذریعہ ہے تینوں تو بھی، بیچ میں یہ جو لایا گیا کہ جس کے ذریعے سے تو مل سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بتا دیا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندہ، یہ بتایا تھا نا کہ خدا دل میں ملے گا، دل میں مل سکتا ہے کسی مومن کے، اور دل سے ملے گا، کسی اللہ والے کے دل سے ہی پا سکتا ہے، اسی راہ سے اس کو پائے گا۔ کسی اللہ والے کے پاس جائے گا، دل کی اصلاح کرے گا، پھر وہ دل سے اس دل میں اس خدا کو پائے گا۔ دل میں ملے گا، دل سے ملے گا، یہ اہم ہے، اس کو دیکھو کہ بھئی دل میں ہی مل سکتا، خدا کو پانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں پاؤ گے، اور دل میں ملے گا اور دل سے ملے گا، کسی اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، اس کی اپنی باطن کی اصلاح کرو گے، اپنے دل کی اصلاح کرو گے تو ملے گا۔ دوستو عزیزو، آج ہمیں سب سے بڑی کمی اسی کی ہے، ہمیں نفس کی سب سے زیادہ ہم نفس کی غلامی میں چلے گئے، نفس جیسا چاہتا وہ کرتے، نفس نے جو چاہا کیا، نفس نے چاہا تو عبادت کی، نفس نے چاہا ذکر تو وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ مزہ نہ بھی آئے تو ذکر کرے، ایک تو مزہ آتا ہے، بہت لذت محسوس ہوتی ہے، پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ لگے جب مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، طبیعت اکتا جا رہی ہے، بیدار ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صرف میری محبت میں بیٹھا ہے، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، تھکن کا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ذکر نہ کریں، لیکن پھر بھی یہ بندہ بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہا ہے صرف میری محبت میں، تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ مزہ آئے نہ آئے، یا نہ تو پھر مزہ آیا تو آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی وہ پڑھنے ہی نہیں ہوتا، پڑھنے تو مزہ ہی نہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا، دل کی طرف تو دل کا غلام ہو گیا، خدا کا غلام کہاں رہا؟ دل نفس کا غلامی ہے یہ سب، کہ نفس نہیں چاہتا ہے تو چھوڑ دیا، نفس چاہتا ہے تو بہت بیٹھ کی بات کیا، تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، خدا کا غلام ہوتا، خدا کی محبت میں کرتا تو ہر حال میں کرتا، چاہے کسی بھی کیفیت میں ہو۔ اسی کے لیے دوستو عزیزو، اللہ والوں کی صحبت ضرورت ہے، یہاں نگرانی کی ضرورت ہے، ورنہ دھوکہ ہو جائے گا، ہم سمجھے کچھ اور ہوا کچھ اور، ہم سمجھے کہ خدا کی محبت میں بیٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ روحانی طبیب ہی پہچان سکتا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہم دھوکے میں کہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم کہیں دور خدا سے ہو گئے ہوں، اور خدا ہم سمجھ رہے ہیں ہم خدا کے قریب ہیں۔ دوستو عزیزو، اللہ والوں کی جو ہے تعلق کو غنیمت سمجھو، اس دور میں ایسا خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والا دور اور خطرناک ہے، تو اس کے لیے ایک لمحہ بھی جو ہے اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے۔ حکیم الامت نے اس وقت فرما دیا 50 سال پہلے کہ فرض عین کہہ دیا، اتنا اہم کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت فرض عین کہہ دیا کہ آج ان کے بغیر ہمارا چارہ کرنی ہے، ہماری ایمان کی حفاظت بھی خطرے میں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کو ضروری سمجھیں، اور اپنی زندگی میں اللہ والوں کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کی پوری کوشش کریں، پھر اللہ سے بھی مانگتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔